Assalamu alaikum Pakistan. I hope all of you out there are having a great time. Welcome to the PFF podcast series. یہ سیریز جو ہے بیسکلی ریوالو کرے گی ہمارے پلیئرز ہمارے کوچز کے اراؤنڈ ان کی لائف لانگ جرنیز ہاؤ دیو میڈ اٹ ٹو دا ٹاپ لیول. اینڈ آئی تھنک فار ایپیسوڈ 1 اٹ واز امپورٹنٹ کہ ہم ایک ایسا پلیئر آپ لوگوں کے سامنے ان کی اسٹوری لائیں جو پاکستان میں ہر لیول پہ کھیل چکے ہیں. انٹرنیشنلی پاکستان کو کافی سالوں سے انہوں نے سرو کیا ہے اینڈ ہی از made Pakistan proud on so many occasions. So for the first episode we have the legend goalkeeper himself, Mr. Saqib Hanif. Saqib bhai کیسے ہیں؟ السلام علیکم حسین بھائی، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. آپ مجھے کیسے؟ یہ بتائیں کہ کیا چل رہا ہے، کیمپ کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ سعودی کی اگینسٹ ٹیم پوری ریڈی ہو چکی ہے؟ جی حسین بھائی، دیکھیے، ٹریننگ بہت اچھی چل رہی ہے اور کوچ بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں. جو ہماری چھوٹی موٹی مسٹیکس تھی، جتنا پاسبل ہو سکے ان پہ کام کیا گیا ہے. اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشن، تھوڑے جو ویکنس ہمیں فیل ہو رہی تھی، تو اس بار بہت ٹف ٹریننگ کی جا رہی ہے اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشن پہ. تو انشاءاللہ امید ہے کہ امید اس ہے. بار اینڈ ڈیفینیٹلی آئی تھنک دا سعودی گیم از پرابلی دا بگیسٹ گیم ان آر کنٹریز فٹ بالنگ ہسٹری. تو اس پہ تھوڑی سی جو ہے دیر میں بات ہوگی. آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ دیٹ وی اسٹارٹ آف ود ہز پرسنل جرنی فرسٹ. تو ثاقب بھائی، آئی تھنک ایوری ون ہو نوز یو، ان کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے جو ہے ماشاء اللہ سے کوئی 16-17 سال پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اکراس ڈفرینٹ لیولس. لیکن یہ جرنی اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ بنو سے آپ بلانگ کرتے ہیں، اٹس اے اسمال ٹاؤن ان کے پی کے. تو مجھے بتائیں کہ فٹ بال کا شوق کیسے چڑھا؟ جی بالکل حسنین بھائی، جیسے آپ نے بتایا، بنو میرے ٹائم پہ اسمال ٹاؤن تھا، لیکن اچھا. ابھی میں آپ کے ساتھ ایگری نہیں کروں گا. ابھی او بہت ہو. سارے انٹرنیشنل پلیئرز، والی بال، ہاکی، واو. کرکٹ ماشاء اللہ. اور فٹ بال کے ہمارے بنو سے نکل کے آ رہے. تو اس ٹائم اسمال ٹاؤن تھا، لیکن یہ تھا کہ بنو میں بہت کافی حد تک فٹ بال کھیلی جاتی تھی. اور تب پاکستان پریمیئر لیگ ہوا نہیں کرتی تھی، نیشنل چیمپئن شپ ہوا کرتی تھی. صحیح. اور ہم بچپن میں گلی محلوں میں کھیلتے تھے. ایک تو میری پوری فیملی فٹ بال فیملی ہے. میرے چاچا، تایا، ابو سارے فٹ بال کھیلتے تھے اور سپورٹ کرتے تھے. تو وہاں سے بھی وہ فٹ بال والا ٹچ اور ہمیں تھوڑا وہ تھا، انٹرسٹ تھا. لیکن وہاں پہ نیشنل چیمپئن شپ ہو رہی تھی، تو وہیں سے مجھے میرا شوق بڑھتا گیا بنو اسپورٹس کمپلیکس میں. جو مجھے یاد ہے، وابڈا، پاکستان وابڈا اور پاکستان آرمی کے درمیان فائنل ہوا تھا. تو میں بہت چھوٹا تھا، لیکن تب کا مجھے یاد ہے، وہاں سے ہمارا شوق پڑا تھا. چلیں، آئی تھنک بہت اچھا ہوا کہ آپ نے فٹ بال چوز کیا، کیونکہ یو ہیو سرو دا نیشن فار سو مینی ایئرس. اچھا مجھے بتائیں کہ انیشلی اوبویسلی جب آپ فٹ بال کھیلتے ہوں گے تو کسی کلب کے ساتھ اسٹارٹ کیا ہوگا، تو نیشنل ٹیمز کے ساتھ جرنی کیسی رہی؟ کس یو ٹیم میں پہلے گئے؟ یہ سارا پروسیس پلیز ہمارے آڈینس کے ساتھ شیئر کریں. جی بالکل، ایسے ہی ہمارے جو انکل اور چاچو لوگوں کی جو ہماری ٹیم ہوا کرتی تھی، ہم ان کے پاس جاتے تھے. چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں کھیلنے نہیں دیتے تھے، سائڈ پہ ہم کھیلتے تھے. ینگ الیونس فٹ بال کلب ہمارے کلب کا نام تھا. تو وہیں پہ ہمارا یہ سٹارٹ ہوا. انڈر 13 اور انڈر 14 جو نیشنل یوتھ کی ٹیمیں بنتی تھی پروونس کی، ان کے آپس میں وہ چیمپئن شپ ہوا کرتی. تو ان کے ٹرائلز پہ گیا تھا. تو انڈر 13 میں میری سلیکشن ہو گئی تھی پشاور سے، اور وہیں سے میری جرنی سٹارٹ ہوئی تھی. اور اس ٹائم میں تھا مڈ فیلڈ. ایز اے مڈ اوہ فیلڈ اچھا. میری جو فرسٹ انٹرنیشنل جو میرا ٹور تھا یوتھ کا، وہ ایز اے مڈ فیلڈ ہوا تھا. تو آئی تھنک یہاں تو مجھے آپ کو روکنا پڑے گا، کیونکہ آپ جو ہے ماشاء اللہ سے گول کیپنگ اسکل آپ کی اتنی اچھی ہے، لیکن آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یو نیور اسٹارٹیڈ آف ایز اے گول کیپر. مڈ فیلڈر سے آپ نے اسٹارٹ کیا، تو یہ ٹرانزیشن آیا کب فرام مڈ فیلڈ ٹو گول کیپر، اور کیسے آپ نے کوپ اپ کیا؟ اوبویسلی پوزیشن چینج ہے تو پورا اسکل سیٹ چینج ہو جاتا ہے. بالکل. یہ بھی جیسے میں نے مینشن کیا کہ انڈر 13 اور انڈر 14 سارے جو نیشنل کپ ہوتے تھے، اور ان سے پھر ٹیمیں بنتی تھی، نیشنل گیمز کے لیے پلیئر سلیکٹ ہوتے تھے. تو انڈر 13 کے بعد جب ہمارا انڈر 14 کا کے پی کے ٹیم آ رہا تھا لاہور، تو اس میں جو ہمارے دونوں گول کیپر تھے وہ اوور ایج ہو گئے تھے، آؤٹ ہو گئے تھے ہماری ٹیم سے. اور ہمارے پاس اس ٹائم یہ 3 گول کیپروں والا سسٹم نہیں تھا. اچھا. کلبوں صحیح. میں 2 گول کیپر ہوا کرتے تھے. تو دونوں اوور ایج ہو گئے تھے، تو ہمارے پاس کوئی آپشن تھا نہیں.
اور بچپن میں جیسے وہی میں نے بتایا کہ گلی محلوں میں ہم کھیلتے تھے تو ہمارے پاس جب آپشن نہیں تھا تو مجھے گول کیپنگ کا شوق تھا اور میں پوسٹ میں آ جاتا تھا اور میرے سارے کزن میرے دوست سارے فٹ بال فیملی والے جانتے تھے کہ ثاقب میں یہ گول کیپنگ والا ٹچ ہے کیونکہ میری گریپنگ اور فٹ ورک سٹیپ یہ سارے مطلب پراپر تھے لیکن باقی جو بیسک ٹیکنیکس ہوتے ہیں ان کا پتہ نہیں تھا. تو بس مجھے چوز کیا گیا کہ چلو آپ پھر بلی کا بکرا بنی ہے. تو اس میں جب میری پرفارمنس اچھی تھی میری وہ کافی نیشنل وہ جو نیشنل کپ تھا تو وہاں سے میری سلیکشن ہوئی اور بس یا تو آپ پروموشن سمجھ لو یا ڈیموشن سمجھ لو میں گول کیپر بن گیا ہوں. نہیں آئی تھنک ہم تو پروموشن سمجھیں گے کیونکہ جس طریقے سے آپ نے اس نیشن کو سرو کیا ہے کاؤنٹلیس ٹائمز یو بن ان گول یو بن آر فرسٹ لائن آف ڈیفینس. تو مجھے یہ بتائیں کہ گول کیپر تو اب آپ بن گئے لیکن آئی تھنک ہر ایک نیشنل پلیئر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ون سیزن دا کیمپ تو اس کا نیکسٹ یہی ہوتا ہے کہ یار اب میں پاکستان کے لیے کھیلوں. تو جب آپ یو ٹیمز کے ساتھ بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تو کیا فیلنگ تھی پہلی بار وہ گرین بلیزر جب ملتا ہے تو وہ پلیز ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کریں. جی بالکل. یہ تو میں یوں سمجھ لو کہ کریڈٹ میں اسلم خان جو ہمارے گول کیپر کوچ ہے میں ان کو دینا چاہوں گا کیونکہ اگر اس ٹائم میں نے اپنے دماغ کی سنی ہوتی اور اسلم خان کی ہیلپ نہ ہوتی اس کا نام آنا ہوتا تو میں آج یہاں پہ نہ ہوتا. کیونکہ ٹو بی ہانیسٹ تب انڈر 13-14 اس ایج میں میرے سکل پراپر تھے لیکن میں سلو پلیئر تھا تھوڑا. تو جب میرا نیشنل ٹیم میں نام آیا انڈر 14 میں کیمپ میں نے بہت ڈیفیکلٹیز فیس کی کیونکہ گول کیپنگ کی جو بیسک ٹیکنیکس ہوتی ہے بہت ہارڈ ہوتی ہے اور آپ ایز اے گول کیپر آپ ٹورنامنٹ کھیل سکتے ہو کوئی بھی ٹورنامنٹ کھیل سکتے ہو کیونکہ آپ پہ زیادہ اتنا پریشر ہوتا نہیں اور اگر آپ کی تھوڑی بہت ٹیکنیکس گریپنگ شوٹنگ یہ چیزیں اچھی ہے تو آپ میچ نکال سکتے ہو. لیکن اس میں آپ اپنے آپ کو ہائڈ نہیں کر سکتے کیمپ میں کیونکہ آپ کے پاس پراپر ایک سسٹم ہوتا ہے پراپر ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے گول کیپر کوچ ہوتا ہے اور سارے ٹیکنیکس آپ کے دیکھے جاتے. تو میں اس ٹائم مطلب ڈائیونگ اور یہ چیز بیسک ٹیکنیکس کا کچھ پتہ نہیں تھا تو بہت ہارڈ ٹائم تھا. میں آلموسٹ مطلب کیمپ چھوڑنے والا تھا. میں نے اسلم خان سے بات کی تھی کہ مطلب میں جانا چاہ رہا ہوں یا تو اگر میری ایز اے مڈ فیلڈ جگہ بنتی ہے تو مجھے کیمپ میں رکھا جائے نہیں تو مجھے فارغ کر لو میں گھر جانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھ سے نہیں ہوتا میں گیو اپ کر چکا تھا. تو اسلم خان نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا اور مجھے بتایا کہ آپ مجھے 1 ویک 8 ڈیز کا ٹائم دو اور میں پرومس کرتا ہوں اگر آپ اچھے گول کیپر نہیں بنے ان سب سے تو میں خود آپ کو بھیجوں گا. تو بس وہ بہت ہارڈ پیریڈ تھا میرے لیے لیکن ٹائم بائی ٹائم امپروو کرتا گیا اور اسی انڈر 14 چیمپئن شپ میں جو پھر یہاں پہ ہوئی تھی پاکستان میں ہماری پاکستان کی 2 ٹیمیں بنی تھی اس میں بیسٹ گول کیپر میں ہی تھا. ماشاء اللہ. تو آئی تھنک ایک میسیج جو ثاقب بھائی کی طرف سے آتا ہے وہ یہی ہے کہ اف یو پٹ ان دا ہارڈ ورک دا ریزلٹس ول فالو. ایک مشکل ٹائم تھا آپ کے لیے اوبویسلی ٹرانزیشن تھی ایک نئی پوزیشن تھی. تو کیسا فیل ہوتا ہے جب وہ گرین بلیزر آپ نے پہنا ہوا ہے پاکستان کی ٹیم کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں مطلب اس ٹائم آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ بالکل ہر سپورٹس مین کا ایون میں صرف فٹ بالر کی بات نہیں کروں گا ہر سپورٹس مین کا خواب ہوتا ہے اپنے نیشن کو ریپرزینٹ کرنا نیشنل ٹیم کے لیے کھیلنا. تو یہ جتنا بھی ہمارا ہارڈ ورک جن چیزوں کو بھی ہم نے لائف میں فیس کیا ہوتا ہے ہارڈ ٹائم کو تو اس چیز کا صلہ جب ملتا ہے نا آپ جب یہ گرین بلیزر پہنتے ہو اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا. ہے ڈیفینیٹلی اینڈ آئی تھنک ہر پلیئر کے لیے ایک بہت زیادہ اسپیشل مومنٹ ہوتا ہے یہ. ثاقب بھائی دس واز ایوری تھنگ وی نیڈ ٹو نو اباؤٹ دا یو ٹیمز لیکن آئی تھنک ایک پلیئر کے لیے اس سے بھی بڑا یہ ہوتا ہے جب اس کو نیشنل مین سینئر ٹیم کی کال اپ آتی ہے. تو آپ بتائیں کہ آپ کو یہ کال اپ کیسے آئی کس نے آپ کو کال کی ویر یو ایٹ اے اسپیسیفک ٹورنامنٹ جب آپ کو پتہ چلا اور جب آپ کو پتہ چلا اس وقت آپ کا کیا ریئیکشن تھا آپ نے سب سے پہلے کس کو کال کری کہ بھائی میرا نام آ گیا ہے کیمپ میں وہ ساری اسٹوری کیا ہے؟ جی بالکل. سب سے بڑھ کے یہ مطلب ابو کا خواب تھا میرا ماشاء اللہ. نیشنل سینئر ٹیم میں کھیلنے کے لیے. تو اور پوری فیملی کا خواب ہوتا ہے ایز اے اسپورٹس پرسن آپ کا خود سب سے بڑا خواب یہی ہوتا ہے کہ میں نیشنل سینئر ٹیم کو ریپرزینٹ کروں. تو مجھے یاد ہے 2011 میں ہم انڈر 19 کھیلنے گئے تھے ایران. تو ایران میں ہم کھیل رہے تھے پرفارم کر رہے تھے اور
اسی ٹائم پہ ہمارا 2011 صاف چیمپئن شپ کے لیے لاہور میں کیمپ لگا ہوا تھا سینئر ٹیم کا. تو زاوی شاہ شاید جوائن کر چکے تھے اس ٹائم. زاوی شاہ کوچ تھے اور اس کو زیادہ لوکل ٹیلنٹ اور پلیئر کا پتہ تھا نہیں, تو ہمارے کوچ سے ان کا رابطہ ہوا کہ انڈر 19 میں اگر کوئی ایسا پلیئر ہے جو ابھی سینئر کے قابل ہو. تو وہاں سے میرا اور ریاض, جو ہنگو کا ریاض تھا, ہم دونوں کا نام گیا تھا. تو جیسے ہی انڈر 19 کی واپسی ہوئی سارے پلیئر گھر چلے گئے اور مجھے اور ریاض کو کیمپ میں بھیجا گیا, اور کیمپ میں ہمیں آپشن دی گئی کہ اگر آپ 4-5 دن گھر چھٹی پہ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. لیکن میں اتنا ایکسائٹیڈ تھا, میں چھٹی پہ نہیں گیا. ریاض چلا گیا تھا اور ریاض پھر ڈراپ بھی ہوا تھا کیونکہ اس کی ایج تقریباً اس ٹائم بہت کم تھی, 15 تھا. تو وہ ان کو مطلب مس نہیں کرنا چاہتے تھے جو اپ کمنگ یوتھ ایونٹ آنے والے تھے, اور وہ بیسٹ مومنٹ تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں گھر بھی نہیں گیا, میں کیمپ میں ہی رہا. ادھر ہی رہنا ہے جی مجھے. بالکل. آئی تھنک ایک کسی بھی پلیئر کے لیے ایک تو اوبیسلی یوتھ ٹیم پہلے, پھر نیشنل ٹیم کی کال اپ بہت بڑا جو ہے اعزاز کی بات ہوتی ہے. اینڈ ثاقب بھائی, یو آر ون آف دا فیو پلیئرز ہو ہیو آلسو ریپرزینٹیڈ پاکستان انٹرنیشنلی ان ڈفرنٹ لیگز ایز ویل. مالڈیوز میں آپ نے 8 سال لیگ کھیلی ہے ود ڈفرنٹ ٹیمز ایز ویل. وہ آپ کا ایک بہت بڑا ایکسپوجر اپرچونیٹی تھی آپ کے لیے. اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں, کیونکہ اوبیسلی انفارچونیٹلی ہماری ادھر لیگ نہیں ہے, سو پلیئرس کو اتنی پلینگ اپرچونیٹیز نہیں ملتی. لیکن فار اے پلیئر لائک یور سیلف, فارن پلیئرس کے ساتھ کھیلنا, نئے کلچرز میں فٹ بال کھیلنا, اس سے ڈیولپمنٹ میں کتنا فرق پڑتا ہے؟ جی حسنین بھائی, یہ بات ہے کہ مطلب مجھے بہت زیادہ بینیفٹ رہا اس چیز سے, کیونکہ 2015 میں جب فٹ بال بین ہو گئی تھی پاکستان میں تو حالات بہت خراب تھے فٹ بال کے اور پاکستان میں فٹ بال کمیونٹی کے. تو اس ٹائم مجھے سب سے بڑا بینیفٹ یہ ملا کہ بس میں مالدیوز چلا گیا اور وہاں پہ میں نے پرفارم کر کے دکھایا, اور اس کے بعد مطلب میں وداؤٹ ایجنٹ وہاں پہ کھیل رہا ہوں. میرا کوئی ایجنٹ نہیں رہا بچپن سے لے کے ابھی تک. تو وہاں پہ کھیلنے کا یہ فائدہ مجھے ہوا ہے کہ میں ایکٹیویٹی میں رہا, اور وہ بھی ایکٹیویٹی میں رہ کے بھی مطلب انٹرنیشنل ایکسپلوجر مجھے ملتا گیا, کیونکہ وہاں پہ وہ پروفیشنل لیگ ہے, صرف ایک بڑا لیگ نہیں, پروفیشنل لیگ ہے. وہاں 4 سے 6 فورینرز کھیل سکتے ہیں ہر کلب میں. تو یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے. اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ کوئی لیگ کھیلتے ہو بڑے پلیئروں کے ساتھ تو آپ اسی انوائرمنٹ کا مطلب فائدہ اٹھا سکتے ہو. جب بھی 2018 میں جب بین تھوڑا سا ہٹا اور نیشنل ٹیم کو ضرورت ہوئی تو مطلب جیسے کوچ بھی مینشن کرتا ہے کہ ڈیسپورا پلیئر اور یہ جو باہر لیگ کھیلنے والے پلیئر ہے, سب سے بڑا بینیفٹ ہمیں یہ ہے کہ پاکستان میں اگر فٹ بال چل نہیں رہا, یہ ہمارے لوکل پلیئرز کا قصور نہیں ہے, کیونکہ ان بیچاروں کو ڈومیسٹک لیول پہ کوئی اچھا فٹ بال کھیلنے کو نہیں مل رہا. تو بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بنے بنائے پلیئر ٹریننگ میں کنٹینیوس وہ آپ کو مل جاتے ہیں اور اس سے بچت ہو جاتی ہے. اینڈ ثاقب بھائی, یو ہیڈ اے اسٹیلر کریئر, آپ کی اتنی ماشاء اللہ سے نیشنل لیول پر اچیومنٹس ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ بھی, چاہے وہ مالڈیوز ہو چاہے وہ پاکستان ہو. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا مومنٹ جو آپ فیل کرتے ہیں کہ دس واز دا ٹاپ آف مائی کریئر, کبھی آپ بھول نہیں سکتے, اور آج بھی اس مومنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں تو کہتے ہیں یار کیا دن تھا وہ. جی بالکل, ہر پلیئر کے لیے ایسا مومنٹ ہوتا ہے. اور 2011 میں جب میں نے سینئر ٹیم جوائن کیا تھا تو وہ سینئر ٹیم کے ساتھ گرین کوٹ پہننا وہ ایک الگ, جیسے میں نے مینشن کیا, وہ بہت خوشی والی بات تھی. لیکن 2013 میں جب مجھے موقع ملا اور میرا ڈیبیو میچ تھا سینئر نیشنل ٹیم کے ساتھ اگینسٹ بنگلہ دیش نیپال میں صاف چیمپئن شپ کا, تو وہ بیسٹ مومنٹ تھا آل ٹائم, میں کبھی نہیں بھولوں گا. اور وہ میچ ہم جیت گئے تھے. ڈیفینیٹلی آئی تھنک پاکستان نیشنل ٹیم کے لیے ڈیبیو کرنا اور میچ جیت بھی جانا, تو کنگریچولیشنس ٹو یو آن دیٹ. اور مجھے یہ بتائیں, اپارٹ فرام گڈ مومنٹس دیر آر سرٹن مومنٹس جو کہ پلیئر کو اپیرنٹلی گو تھرو کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ ناٹ ایوری ڈے از اے گڈ ڈے. تو کوئی ایسا اسپیسیفک مومنٹ جو آپ کو آج بھی سوچ کے ریگریٹ ہوتا ہے, یا یو ہیو ہیڈ ٹو ورک ریئلی ہارڈ ٹو فارگیٹ اباؤٹ اٹ, تو ایسا کوئی مومنٹ آیا ہے آپ کے کریئر میں؟ ہاں بالکل. بات یہ کہ آپ نے مومنٹ کا بتایا کہ ایسا کوئی مومنٹ جب کبھی کبھی آپ کو یاد آ جاتا ہے, یا میرا جو مومنٹ ہے وہ ڈیفرینٹ ہے.
وہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ وہ میں بھولنا چاہ رہا ہوں تاکہ میں خود کو موٹیویٹ رکھ سکوں اور میری پرفارمنس بہتر ہوتی جائے. تو وہ مومنٹ سب کو پتہ ہے آئی گیس جو انڈیا کے اگینسٹ میرے ساتھ ہوا تھا. اور یہ ایک نارمل چیز ہے, بالکل مسٹیک کرنا ایک نارمل چیز ہے. ایز اے پروفیشنل گول کیپر مجھے پتہ ہے کیونکہ میں نے بڑے بڑے گول کیپرز دیکھے. اور یہ بات میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں خود کو سیو کر رہا ہوں یا کہ بڑے بڑے گول کیپرز کرتے تو مسٹیک ہوتا ہے. وہ کبھی ڈیفینیٹلی بھی میں نہیں بھول پاؤں گا, اور اسپیشلی جس کے اگینسٹ تھا تو وہ ایگزیکٹلی. مومنٹ میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا. اور ایز اے گول کیپر مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ڈومیسٹک لیول پہ میں اچھا کھیلا برا کھیلا جیسے بھی بیلنس کھیلتا رہا, لیکن انٹرنیشنل پہ میں کانفیڈنٹلی کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ میں بہت اچھا کھیلا ہوں جب سے کھیلا. جب بھی کھیلے ہیں بالکل. اور شاید یہ گول کیپنگ کی جاب ہے یا جو بھی ہے کہ مطلب آپ کا سارا جتنا بھی آپ نے اچھا کیا ایک مسٹیک سے وہ سارا ختم ہو دھل جاتا جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو وہ چیز میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا. ہے. اینڈ ثاقب بھائی آئی تھنک جیسا آپ نے مینشن کیا کہ گول کیپرس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے, کیونکہ آئی تھنک فارورڈ کوئی غلطی کرتا ہے وہ ریکٹیفائی ہو سکتی ہے, مڈ فیلڈر یا ڈیفینڈر کرے, گول کیپر کی غلطی اینڈز اپ ان اے گول. تو مجھے بتائیں جب یہ سارا انسیڈنٹ ہوا انڈیا والا, آبویسلی اب سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ بات کافی جو ہے وائرل ہوئی, تو اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ کیا کہ یار نہیں غلطی آبویسلی سب سے ہوتی ہے, اب میں کیسے بہتر پرفارم کروں, تو اس چیز سے آپ باہر کیسے نکلے؟ جی دیکھیے بہت ہارڈ تھا میرے لیے کیونکہ میچ کے بعد بھی مجھے 3 to 4 month لگے ریکور ہونے میں. یوں سمجھ لو جیسے فٹ بال میں نے چھوڑ ہی دی ہو. میں کسی فٹ بال ایکٹیویٹی میں نے کسی سے فٹ بال کے بارے میں بات کی, میں بالکل سائڈ تھا فٹ بال لائف سے. لیکن میچ کی بات پہ میں آتا ہوں کیونکہ وہ تقریباً پہلے آفٹر 10 منٹ وہ مسٹیک ہوا تھا بالکل اور وہ گول ہمیں پڑا تھا. تو اتنا بڑا اور اتنا برا ہونے کے بعد مطلب آپ کھیل ہی نہیں سکتے, ڈیفینیٹلی. اسپیشلی آپ اوے پہ کھیل رہے ہو اپنے اگینسٹ حریف کے اگینسٹ. 25,000 پیپل ان دا گراؤنڈ. ہاں بالکل اپنے حریف کے اگینسٹ. تو وہ مطلب جب میں نیچے گیا نا میں نے کہا بس جیسے لائف ختم ہو گئی ہو. تو وہ سارا کریڈٹ میں دوں گا اپنے کپتان کو. بالکل اپنے کپتان کو میں کریڈٹ دوں گا, بہت کول بندہ ہے, اور اس نے جیسے مجھے اٹھایا اور مجھے بولا کہ اٹس نارمل تھنگ اور یہ وہ. تو اس کے بعد بھی مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ڈاؤن رہا, لیکن میں نے پورا میچ نکالا. بالکل میں نے پورا میچ نکالا جو ممکن مجھ سے ہو سکتا تھا وہ, حالانکہ وہ مجھے موٹیویٹ نہ کرتا تو میں وہاں پہ لاش کی طرح ہی کھڑا تھا. بالکل. تو وہ بہت ہارڈ تھا میرے لیے. اور اس کے بعد پھر ہاں ایز اے اسپورٹس مین آپ کو سب کچھ بھول کے ایک نیا پھر سے سٹارٹ لینا اسٹارٹ لینا پڑتا ہے, ہوتا ہے. اور الحمدللہ اب میں آپ کے سامنے ہوں. اینڈ اٹس سو گڈ ٹو ہیو یو بیک, کیونکہ آپ جو ہے ایک لیجنڈ اسٹیٹس رکھتے ہیں ہماری فٹ بال میں. ثاقب بھائی کمنگ آن ٹو سم آف دا لاسٹ کویشچنز آف دا پوڈ کاسٹ, آبویسلی اب جو ہماری ٹیم ہے اٹس اے مکس آف فارن پلیئرز, اٹس اے مکس آف لوکل پلیئرز. تو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ آبویسلی سعودی عرب ایک بہت بڑی فٹ بال پلینگ نیشن ہے, ورلڈ کپ میں انہوں نے ارجنٹینا کو ہرایا تھا. کیسا دیکھتے ہیں اس میچ کو, اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میچ سے پاکستان فٹ بال کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہم اتنے بڑے لیول کی ٹیموں کے ساتھ کھیل کھیل رہے رہے ہیں, ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. کیونکہ اب جب ہم اپنے ریجن کے ٹیموں کے ساتھ کھیلیں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ہم بہت کانفیڈنٹلی کھیلیں گے, اور سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ چیزیں اچھی ہوتی جائے گی. اور یہ ہے کہ ہاں ہم تو یوں سمجھ لو کہ اپنی فٹ بال میں کہا جاتا ہے, ہر سپورٹس میں کہا جاتا ہے کہ مطلب آپ کو اپنے ویکر اوپوننٹ کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. تو وہ تو ڈیفینیٹلی. دا موسٹ اسٹرانگر اوپوننٹ بالکل وی آر گوئنگ ٹو فیس. تو ہاں ہم رسپیکٹ ضرور کرتے ہیں, اور ہم بیسٹ کوشش کریں گے کہ اپنا بیسٹ دے. جو پچھلے میچ میں ہمارے ساتھ ہوا تھا اس سے بھی بیٹر دینے کی کوشش کریں گے. لیکن جب آن دا فیلڈ ہم جاتے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگلا کون ہے. تو انشاءاللہ جو بیسٹ فائٹ ہم سے ہوگی ہم وہ کر کے دکھائیں گے, اور باقی عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے. بالکل ڈیفینیٹلی. آئی تھنک آل آف دا پاکستان فٹ بال کمیونٹی از بیہائنڈ یو گائز. تو ثاقب بھائی کوئی لاسٹ میسج ٹو دا فینز, ٹو یور فینس, ٹو پاکستان فٹ بال فینس جو آپ دینا چاہیں اہیڈ آف دا گیم اگینسٹ سعودی, جسٹ اف یو وانٹ ٹو ایڈریس دیم پرٹیکولرلی, کوئی بھی لاسٹ میسج ان کے لیے.
کہ وہ کس طریقے سے جو ہے آپ لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل، میں نے یہ بات مینشن نہیں کی جب میں نے اپنے جو میرے ساتھ برا ہوا انڈیا کے بالکل. ٹور میں، اور اس کے بعد جب میں ڈپریشن میں آلموسٹ چلا گیا تھا اور میں فٹ بال پہ ڈسکس کرنا بھی گوارا نہیں کیا، تو اس کے بعد بہت بڑا کریڈٹ فینس کو بھی جاتا ہے، جو کچھ ٹائم بعد انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا اور جتنا سپورٹ کیا، اور ان کی وجہ سے میں یہاں پہ واپس یہاں دوبارہ پہ ہوں. اور دوسری بات یہ کہ اب ہمارے فینس کی وجہ سے ہم یہ سیکنڈ راؤنڈ کھیل رہے ہیں. میں بہت سارا کریڈٹ، مطلب کہنا نہیں چاہیے، یہ فٹ بال ٹیم گیم ہوتی ہے، پوری ٹیم، ہمارے چیئرمین سے لے کے ہمارا جو کٹ مین ہے، بالکل. ان سب کا ایفرٹ ان میں شامل ہے. اور اس ڈیفینیٹلی. میں ہمارے فینس کا بہت بڑا ان کو کریڈٹ جاتا ہے، جیسے وہ سپورٹ کرنے آتے ہیں اور ایک الگ لیول کی فیلنگ ہوتی ہے. میں نے لاسٹ جارڈن والے میچ میں دیکھا، حالانکہ رمضان تھا، لیکن میں شکر گزار ہوں ان کا، وہ اتنے دن کے ٹائم روزے میں اتنی سخت گرمی میں وہ آئے میچ دیکھنے اور ہیں. میچ دیکھا، اور ان کی وجہ سے آپ دیکھو، چلو 3-0 رزلٹ رہا، لیکن ہم نے جارڈن جیسی ٹیم جیسی کو بھی ٹیم کو. کچھ مومنٹس پہ ڈومینیٹ کیا، ان پہ بالکل. اٹیک کیا، گول مس کیے. تو یہ سارا کریڈٹ ہمارے کراؤڈ کو جاتا ہے، ہمارے فینس کو جاتا ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ سارے مل کے آئیں گے اور ہمیں سپورٹ کریں گے، اور ہم سے جتنا بہتر ہو سکے گا ہم کریں گے انشاءاللہ. Inshallah. And I think you heard it from the man himself. I hope every one of you pulls out in numbers on the 6th of June جو ہے اس میچ کو دیکھنے کے لیے. And this was it from our first episode of the PFF podcast series. آپ لوگوں نے ثاقب حنیف کو سنا, his lifelong football story, his journey to the very top, obviously the ups and downs of his career. لیکن جو ہے I think the most important thing to notice is how he's always put Pakistan on top. ہمیشہ he's played for the badge. So thank you ثاقب بھائی for joining us, and I hope آپ کو مزہ آیا یہ ساری باتیں ہم سے ڈسکس کرنے میں. And nice to see you after a long time. چلیں guys, we'll see you guys very soon with another episode from the PFF podcast series. For now, please ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.